وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 114۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں اور وہ یہ ہے حقیقی طور پر نعمت کا شکریہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا صحیح طریقے سے شکریہ ادا کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو بڑے امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت و فراغت کے ساتھ آتا تھا، پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا ان اعمال کے سبب سے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، بس انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم ہی تھے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 114، لفظی ترجمہ فکلو، پس کھاؤ، مما، اس میں سے رزقکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالاً طیبہ، حلال اور وہ پاک صاف ہے۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کی نعمت یاد کرو اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اصل میں جس حصے میں یہ دور نبوت کے جس حصے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ 8ویں نبوی دور تھا، اور حرام حلال کے کافی مسائل تھے، کیونکہ مشرکوں نے اور دور جاہلیت میں کافی سارے انہوں نے اپنے آپ سے حرام حلال بنا لیے تھے، اور اس کی تفصیل سورہ انعام میں گزر چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حرام حلال جو ہے یعنی بے جا پابندیاں اس سے ہٹا رہے ہیں۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے پاک صاف، اس کی تفصیل ابھی بیان ہوگی۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ،
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ سامعین کرام، یہ جملہ ذرا غور طلب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، آیت کے اس حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے تو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کا ایک لازمی معنی دوسرا بھی نکلتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر رہا، یعنی بندگی اور شکر جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے۔ سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور شکران نعمت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور اگر میں تھوڑا سا ایک جملہ یہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہی اس کی بندگی ہے، یعنی شکران نعمت ہی اس کی بندگی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور شکران نعمت کیا ہے سامنے کرام؟ نعمتوں یہاں ہے نا، وشکرو نعمت اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ مضمون میں بیان کروں گا۔ دیکھیں، میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں شکریہ، نعمتوں کا شکریہ جو ہے وہ اس کا ایک محدود مفہوم لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھا لیا اور پھر آپ اس کا شکر الحمدللہ کہہ رہے۔ اکثر تو یہ روایت بھی نہیں ہے سامعین کرام، میں جتنا بھی دیکھتا ہوں اکثریت مطلب لوگوں کے ساتھ کھانے پہ بیٹھتا ہوں تو وہ یہ چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو براہ راست آپ استعمال کر رہے ہیں، منہ میں ڈال لیں، پیٹ میں ڈال لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھوک مٹا رہا ہے، آپ کی زندگی کے بچانے کے لیے غذائیں اس نے پیدا کی ہیں، لیکن وہ تمام ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ یعنی عام طور پہ، ویسے میں اپنے مشاہدات بیان کر رہا ہوں، تو یعنی کھانے کے بعد کوئی شکریہ نہیں، دعا، حالانکہ کھانے کے بعد کی مستقل دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو یہ دعا مطلب یہ ہے کہ نہیں پڑھی جاتی، نہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، نہ اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو بیہیویئر ہے، یعنی جو ہماری سوچ ہے وہ کیا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو اپنا لازمی استحقاق سمجھتے ہیں، جو کھانا پینا ہے، جو نعمتیں ہیں، کپڑے پہننے کی الگ دعا ہے، اور ساری چیزوں کی دعائیں ہیں وہ منقول ہوئی ہیں، لیکن ہم نہ وہ دعا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صبح اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ممات، یا سونے کی دعا ہے۔ تو یہ تمام مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی دعائیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک محدود مطلوب ہے، وہ ہے محدود مفہوم ہے شکر کا، یہ بھی ہے، لیکن اصل شکر کیا ہے؟ یعنی اگر اصل شکر نہ ہو تو پھر یہ زبان سے شکریہ ادا کرنا اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور یہ بہت زیادہ یعنی ایک افراتفری ہے اس معاشرے میں کہ جو چیزیں عذاب کی ہیں، مثال کے طور پہ اس کا بھی شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اداکارہ ہے، اس کی فلم کامیاب ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہیں الحمدللہ میری فلم نے تو بڑا منافع کمایا اور بہت ہٹ گئی۔ اب یہ صرف وہ سوچ دیکھ لیں آپ کہ یہ ساری چیزیں ہم جائز سمجھتے ہیں، اور جائز چیزوں یعنی ناجائز چیزوں پہ، مثال کے طور پہ آپ شراب پی رہے ہیں اور پھر شکریہ کر رہے ہیں، یا سود کھا رہے ہیں پھر آپ شکریہ استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔
یہ میں وہ سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سوچ جو ہے وہ اس طرح مسخ ہو گئی ہے ہماری کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو بہرحال میں جو جملہ کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر حقیقی شکریہ، جو کہ حقیقی شکریہ ہے، اگر وہ ہم نے نہیں ادا کیا عملی طور پہ، حقیقی شکریہ اگر ہم نے عملی طور پر ہم ادا نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پھر باقی ماندہ شکریہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حقیقی شکریہ کیا ہے سامعین کرام؟ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، میں بیان بھی کر چکا ہوں لیکن دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہاں شکریہ کے لفظ آئے اور بڑے واضح طور پہ آئے ہیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو، صرف اسی کی، إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ایاہ کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا تم نے کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ تو یہاں بھی وہ ایاہ کہ ان کنتم، اگر تم ایاہ اس کی بندگی کرنے والے ہو تو پھر نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ سامعین کرام، تو حقیقی شکریہ کی میں بات کر رہا تھا کہ حقیقی شکریہ کیا ہے۔ اصل میں یہ زندگی جو ہے یہ ایک نعمت ہے۔ ہم اس عالم ارواح سے آئے ہیں، اس دنیا میں، عالم میں رنگ و بو میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک جسم دیا ہے، یقیناً اللہ ہی نے دیا ہے، اور پھر موت بھی وہ دے گا، زندگی بھی دی ہے، موت بھی دے گا۔ تو زندگی جو ہے ایک نعمت ہے۔ پھر یہ زندگی کیوں دی ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بندگی کے لیے دی ہے، اور بندگی کیوں کرنی ہے؟ تاکہ ہم اپنے مقصود کو پالیں، اپنے مقصد حیات کو پالیں یا اس تک پہنچ جائیں۔ اور مقصد حیات کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ تو اب دیکھیں سامعین اکرام، یہ ساری نعمتیں، یہ زندگی، یہ قوتیں، یہ ساری ہماری جو جسمانی قوتیں ہیں، وقت ہے، جو کچھ بھی ہمیں، ہمارے آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے اور ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ تمام نعمتیں ہمیں کس لیے دی گئی ہیں؟ کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کی بندگی کر کے اللہ تک رسائی، اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کر لیں۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، جس کو ہم بندگی کہتے ہیں یا دین اسلام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نے، اس کا شکریہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں، بڑی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو مہلت ہے، مہلت وقت، یہ بھی ایک نعمت ہے سامعین کرام۔ ہمیں تو ابھی احساس نہیں ہو رہا، ہم تو یعنی ظاہری طور پہ جو ہے وہ مزے اٹھا رہے ہیں زندگی کے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ موت، جب انسان کی موت آتی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ کس قیمت پہ یہ بچ جائے، موت سے بچ جائے، لیکن وہ یعنی یہ زندگی کی نعمت یا وقت کی جو مہلت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اس کا پتہ ہمیں بعد میں چلے گا کہ یہ کیا نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اگر تم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اصل شکریہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کو صحیح استعمال کیا جائے اور اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہیں۔ آپ میرے خیال سے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات۔ شکریہ، صحیح شکریہ وہ ہے، اصل شکریہ وہ ہے کہ زندگی کی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم اسی مقصد کے لیے ان نعمتوں کو استعمال کریں جس کے لیے یہ دی گئی ہیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے سامعین کرام، اگر ایسا نہیں ہے اور ان نعمتوں کو ہم بیجا استعمال کر رہے ہیں، یعنی
اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے یہ نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، تو یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے، اور ناشکرے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام۔ دیکھیں ایک شکران نعمت ہوتا ہے اور ایک کفران نعمت ہوتا ہے۔ شکران نعمت نعمتوں کا شکریہ، کفران نعمت اس کی ناشکری، یعنی نعمت کا غلط استعمال۔ یہ بالکل یعنی واضح مضمون ہے، اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے سامعین کرام۔ تو نعمتوں کا غلط استعمال ناشکری ہے۔ اگر وقت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے تو یہ اگر آپ غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجرم ہیں، آپ مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں۔ کیوں یہ جرم کر رہے ہیں؟ اور باقاعدہ مجرم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ناقدری کر رہے ہیں یہ لوگ مجرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انا من المجرمین منتقمون، کہ میں مجرموں سے انتقام لینے والا ہوں، انتقام لوں گا۔ تو جب انتقام اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لینا حق ہے، تو پھر یہ ذرا سوچ لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو انتقام ہے، ان اخذہ علیم شدید، بہت دردناک، شدید دردناک ہوتا ہے، اس کی پکڑ جو ہے بہت شدید دردناک ہوتی ہے سامعین کرام۔ یہ اس کا جتنی جلدی احساس ہمیں ہو جائے تو بہتر ہے، ہمارے اپنے حق میں بہتر ہے، ورنہ جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ عذاب الہی ہمارا مقدر ہے سامعین کرام۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ یہاں بعض لوگ اگر کہیں کہ بھئی یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تو ایک خاص تناظر میں یہ بات کی گئی ہے کہ تم کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ تم کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف تمہیں رزق دیا اس سے کھاؤ۔ یہ شکریہ یہاں تک محدود ہے، تو یہ اس طرح محدود کرنا بڑی غلط فہمی ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ جو باقی نعمتیں ہیں اس کا شکریہ نہ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں جملہ محدود کر دیں آپ کہ بھئی کھانے پینے تک محدود کر دیں، لیکن باقی جگہوں میں ناشکری کی کون سی اجازت ہے اور کون سی گنجائش ہے؟ تو یہ بات بھی ذرا دیکھیں۔ اچھا، اب آگے مکی دور ہے، اب تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں حرام اور حلال کی، کہ جو حرام چیزیں ہیں اس کے علاوہ باقی حلال ہیں، الا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس حرام و حلال کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور یقیناً ان کا جو احکامات ہیں انہوں نے پھر حرام حلال کی تفصیل بھی بیان کی ہے سامعین کرام۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی ہیں۔ میں ترجمہ پہلے پڑھتا ہوں، پھر تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں گے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک انما فقط حرم حرام کیا گیا ہے، علیکم المیتۃ تم پہ مردار، یعنی جو خود مر جائے، وہ جانور، وہ چارپایا جو خود مر جائے، والدم اور خون، اور خون کون سا؟ بہتا ہوا خون، جانور آپ ذبح کریں جو اس کا خون بہہ رہا ہے وہ حرام ہے۔ پھر جب جو گوشت اور ہڈیوں پہ لگا ہوا خون ہے وہ حرام نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ جو ذبیحہ ہوا ہو، کہ یعنی اللہ کا نام لینا جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے شرط ہے، ذبیحے کی شرط یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ کہیں گے۔ اگر آپ نے کسی نے کسی اور کا نام لے دیا تو وہ حرام ہو گیا، وہ جائز نہیں ہے کھانا۔ فمن اضطر، اب اس میں تھوڑا سا تفصیل یہ ہے کہ فمن اضطر جو مجبور ہو، غیر باغن
نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سامعین کرام، وما احل لغیر اللہ بہ، اچھا یہ آپ نے ترجمہ سن لیا۔ تو یہ حرام حلال جو ہے اس میں آپ نے پڑھا کہ مردار اور بہتبا خون اور سور کا گوشت اور جو اس کے علاوہ، پھر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل بیان کی ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، اور جو یعنی حرام حلال جو ہے انہوں نے بھی اس کی تفصیل میں باقی چیزیں اس کی تفصیل میں بیان کی ہیں، اور وہ احادیث میں موجود ہیں، وہ بھی حرام ہیں جو حضور نے فرمائی ہیں، اور جو حضور نے تفصیل بیان کی ہے تو وہ حلال ہیں۔ تو بہرحال یہ چار چیزیں، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت یہ اس کی ضرورت تھی، پھر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل بیان کی ہیں۔ ولا تقولوا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے ترجمہ سن لیں، ولا تقولوا، اور مت کہو، لما تصف السنتکم، جس کو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں، الکذب، وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ کیا؟ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لتفتروا، تاکہ تم باندھو اللہ پہ جھوٹ، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کا سامعین اکرام، ولا تقولوا، جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے اپنے آپ سے کچھ باتیں گھڑ لی تھیں، اس کی تفصیل سورہ انعام میں گزر چکی ہے، یہاں میں تفصیل نہیں بیان کرتا۔ بعض حلال چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا، بعض حرام کو انہوں نے حلال قرار دے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ حلال اور حرام، یہ سامعین اکرام بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں بتائے گا کہ کون سی چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہم خود حرام حلال اس کا اختیار مخلوق نہیں رکھتی، ہم لوگ نہیں رکھتے کہ کیا چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ منحصر ہے۔ تو اس کے بارے میں وضاحت آ رہی ہے، اور جس نے بھی ایسا کیا تو اس نے اللہ پہ جھوٹ گھڑا، اور جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے تو لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس میں سامعین اکرام اس مضمون میں پوشیدہ ایک اور مضمون بھی ہے کہ دیکھیں زندگی کے قاعدے، اس کا یعنی لب لباب جو ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ زندگی کے قاعدے تم لوگ خود متعین مت کرو، زندگی اپنی مرضی سے مت گزارو، خواہ کہ وہ یعنی کھانے پینے کے چیزوں میں ہو اور یا کسی اور چیز میں ہو، لیکن زندگی کے قاعدے کیا ہیں، کامیاب طرز زندگی کیا ہے، جائز طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا، کون سا کھانا پینا جائز ہے اور کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا ناجائز ہے، یہ تم خود فیصلہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو بھی ہو اس کے مطابق تم عمل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، اس میں ایک وسیع تر مضمون بھی ہے، اور وہ یہ ہے جو کہ اسی سے نکلتا ہے، اور وہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ دیکھیں ایک جو بنیادی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتائی بھی ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی اللہ انسان کا مقصود حیات ہے۔ جب میں مقصود حیات کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اس کے دربار تک رسائی،
یہ انسان کا مقصد حیات ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح کو اس لیے انسان کو روح انسانی کو اس لیے جسم عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں آ کے وہ ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تو اس سے یہ نجات پا جائے گی، کامیاب ہو جائے گی اور اپنے مقصود تک پہنچ جائے گی۔ اور سامعین اکرام، میں اور آپ جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ملاقات کی اہلیت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ دیکھیں، ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک اس کی اہلیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ انسان ڈاکٹر بننے کے قابل ہے۔ ایک مثال میں قائم کر رہا ہوں، یہ ایک بچہ جو 10ویں میں پڑھ رہا ہے، 9th میں پڑھ رہا ہے، 8 میں پڑھ رہا ہے، یہ MBBS اور یہ FRCPS یا MRCPS جو بھی آپ کہتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ یا مختلف قسمیں، یہ اعلیٰ ترین علم حاصل کر سکتا ہے اور ڈاکٹر، اعلیٰ ترین ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ یہ 6ٹھی جماعت میں جو بچہ پڑھ رہا ہے، اب اسے کرنا کیا ہوگا؟ اس کو اس درجے تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اس درجے تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی ہوگی اور وہ محنت کے ذریعے ہی وہ اس کمال تک پہنچے گا۔ بے نہیں سامعین اکرام، یہی صورتحال ہے۔ ہماری منزل جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے، عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کا دربار ہے ہماری منزل۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اے طائر لاہوتی، یہ تو لاہوت، اے انسان تم تو لاہوت کی پرندے ہو، تم نے تو لاہوت سامعین اکرام ایک مقام ہے جو کہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لاہوت اسے کہتے ہیں۔ بہرحال ابھی وقت نہیں ہے اتنا، تو یہ وہاں کا پرندہ ہے، انسان وہاں جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرب الہی کی وہ منازل انسان حاصل کر سکتا ہے جو یعنی جہاں فرشتے بھی رک جاتے ہیں، انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ میرا مراد جو ہے معراج کا واقعہ ہے، جب ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل امین جو کہ مقرب ترین فرشتے تھے، انہوں نے کہا حضور اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ حضور اکیلے تشریف لے گئے، تو وہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اب وہ کیسے حاصل کرے گا؟ یہاں جد و جہد سے، دنیا میں آ کے اس زندگی کو، اس وقت کو اس طریقے سے استعمال کرے گا، اس کی ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ تو وہ جد و جہد کر کے، محنت کر کے وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا اور اس میں اتنی اہلیت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے قرب کی، اس کے دیدار کی، اس کے ملاقات کی اہلیت پیدا ہو جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو سامعین اکرام، یہ مضمون میرے خیال سے آج پورا نہیں ہو رہا، تو ابھی میں یہاں چھوڑ کے میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ترجمہ سنا دیجئے، وقت کم ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پس کھاؤ جو تمہیں رزق اللہ نے دیا ہے، حلالً طیبہ، جو کہ حلال اور پاک ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کر دیا ہے اللہ نے تم پہ مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو کہ
جس جانور کو حلال کیا ہو بغیر اللہ کا نام لیے یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جو ذبیحہ ہوا ہو وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم۔ بس جو مجبور ہو گیا اس حرام کے کھانے پہ، نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہے یعنی اس کو ناجائز سمجھنے والا ہے، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ کھا سکتا ہے بوقت ضرورت، مقرر میعاد سے زیادہ نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور مت کہو جس کو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں وہ جھوٹ ہے، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ تم کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم باندھو اللہ پہ جھوٹ، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ Eat of the lawful and good things God has provided for you, and be thankful for God's blessings, if it is Him that you serve. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ He has forbidden you carrion and blood and the flesh of swine and anything consecrated to other than God. But if anyone is compelled by necessity without being deliberate or malicious, then God is forgiving and merciful. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ And do not say of falsehood asserted by your tongues, this is lawful and this is unlawful, in order to invent lies and attribute them to God. Those who invent lies and attribute them to God will not succeed. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔